الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر الحمدللہ ہم لوگ آمنے سامنے ہیں۔ یہ آیت نمبر 226 سے سلسلہ یہ شروع ہوا جس کا تعلق خانگی زندگی سے تھا یا زن و شوہر سے متعلق تھا۔ 226 ایلا یعنی شوہر قسم کھا لے لا تعلقی کا اپنی بیوی کے ساتھ۔ 227 اس سے ہی متعلق ہے۔ 228 میں طلاق دی گئی عورتوں کے لیے ہدایات ہیں۔ یہ سب ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ طلاق کہتے ہیں، طلاق کے معنی ہے کسی بندھن سے آزاد کرنا، کسی بندھن سے آزاد کرنے کا نام لفظی معنی ہے طلاق کے۔ شوہر جب کہتا ہے طلاق، بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عقد نکاح کے بندھن سے آزاد کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک کہ 3 حیض نہ ہو جائے اس وقت تک وہ عورت آزاد نہیں ہوتی۔ اس لیے طلاق کی امپلیمنٹیشن جو اس نے کہا ہے وہ 3 حیض کے بعد پوری ہوگی اگر درمیان میں وہ رجوع نہیں کرتا۔ اس لیے یہ لفظ طلاق ذہن میں رکھیں، اس کا مطلب ہے آزاد کرنا، بندھن سے آزاد کرنا۔ بہرحال 289 میں طلاق دینے والے مردوں کے لیے ہدایات ہیں، خلا کی ہدایت ہے اور خلا کیسے لے سکتی ہے۔ 230 میں تیسری طلاق کے بعد کے معاملات ہیں۔ 231 میں طلاق دینے والے شوہروں کو ہدایات ہیں۔ 232 میں طلاق شدہ عورتوں کے عزیز و اقربا کے لیے ہدایات ہیں، یعنی دوبارہ وہ اگر اپنی ازواجی زندگی کو میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو انہیں نہ روکا جائے۔ طلاق در حقیقت یہ اجازت تو اس کی اللہ نے دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ کوئی بدترین صورتحال میں جب کوئی چارہ نہ ہو تو پھر طلاق کا راستہ اختیار کیا جائے زن و شوہر کو، یعنی شوہر طلاق کا راستہ اختیار کرے یا بیوی خلا کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن یہ بہت مسائل پیدا کرتا ہے، خاندان میں بھی، 2 خاندانوں میں، خود اس عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دین میں شادی کے تمام اخراجات، تمام بوجھ مرد پر ہیں۔ مرد اگر دوبارہ شادی کرے گا تو پھر وہ تمام بوجھ اٹھائے گا شادی کا۔ اس لیے مرد کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہے۔ بہرحال 233 آیت نمبر 233 میں رضاعت کے متعلق حکم ہے، ہدایات ہیں۔ شیخار بچے سے جو متعلق ہیں کہ بچہ اگر دودھ پیتا ہو تو کیا کرنا چاہیے، یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ سارے۔ 234 آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ 233 تک ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا تھا اور 234 آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کا تعلق 234 کا ان عورتوں کے لیے ہے جن کے شوہر فوت ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ قرآن کھول کے آیات کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ اور وہ لوگ جن کی وفات ہو گئی تم میں سے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، یعنی بیوہ چھوڑا، تو وہ انتظار کریں اپنے آپ میں 4 مہینے اور 10 دن۔ اس کو عام طور سے عدت کہا جاتا ہے۔ لفظ عدت عدہ یا عدو عدتن سے نکلا ہوا ہے۔ عدہ کے معنی ہوتا ہے گننا،
تو یہ گننے والی بات ہے کہ 4 مہینے 10 دن گنے جائیں. اس کو عدت کا لفظ، عدت ایک بن گیا، ایک اصطلاح بن گئی ہے ایسی حالت میں. بہرحال عدت کے معنی در حقیقت ہوتا ہے گننا. تو وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی نہ وہ شوہر کے گھر کو چھوڑ سکتی ہیں، نہ وہ نکاح کر سکتی ہیں دوسرا، یا اور کوئی بھی معاملہ، تو روکے رکھیں. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف. تو تم لوگوں پر ان پر کوئی بھی گناہ نہیں، یعنی لڑکی کے شوہر کے گھر والے یا لڑکی کے گھر والے دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے آپ فیصلہ کریں کوئی معروف بات کا، ایسی چیز کا جو معاشرے میں رائج ہے، جو ایک اسلامی معاشرے میں رائج ہے، معروف طریقے سے کریں. کب؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ یہ مدت پوری ہو جائے عدت کی 4 مہینے 10 دن، تو ایسی حالت میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف. ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ایسی عورتوں کے لیے کہ وہ معروف طریقے سے اپنے متعلق جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. دیکھیں بار بار اس طرح کی بات آ رہی ہے، بار بار ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ مت بھولو اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سن رہے ہیں، یہ مت بھولو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں پوری طرح باخبر ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی. مت بھولو اس بات کو. یہ تھی یہ آیت نمبر 234 ہم لوگوں نے پڑھا. آیت نمبر 235 یہ ہدایات ہیں طلاق شدہ عورتوں کے لیے یا بیوہ عورتوں کے لیے. عدت پوری ہو گئی طلاق شدہ عورتوں کی، جو وہ بھی عدت کہلاتی ہے، 3 حیض عدت ہے. تو جب یہ گنتی پوری ہو گئی اس کے بعد کی اب بات کی جا رہی ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اس بات پر. کس بات پر؟ کہ اگر تم اپنے آپ کو پیش کرو اس عورت سے نکاح کے لیے، یا تم اس بات کو اپنے اندر چھپا کے رکھو. ہمارے معاشرے میں تو طلاق شدہ عورت کی شادی بہت مشکل ہے، لیکن اس وقت عرب کے معاشرے میں اور آج بھی عرب کے معاشرے میں طلاق شدہ سے شادی کرنا کسی نوعیت کی معیوب بات نہیں ہے. عورت طلاق شدہ کسی اور سے شادی کرتی کوئی معیوب چیز نہیں ہے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج طلاق شدہ تھیں سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سب کے سب طلاق شدہ تھیں یا ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے، بیوہ تھی. خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہماری مائیں ہیں یہ سب، ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں. یہ تیسری شادی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان سے نکاح کو پیغام ان کو دو، ایسی عورت کو جو طلاق شدہ ہیں، یا تم اپنے اندر چھپا کے رکھو، تو کوئی حرج کی بات نہیں. انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چھپا کے رکھو، علم اللہ انکم، اللہ تو جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن، کہ تم اس عورت سے اس کا تذکرہ کرو گے. ظاہر ہے پیغام تو دینا ہے شادی کا، تذکرہ کرو گے. ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان یقولوا قولا معروفا. لیکن یہ جو شادی کا وعدہ ہے جو کر رہے ہو تم ان کے ساتھ، تو وہ چھپا کے مت کرو، اعلانیہ اس بات کا، اور جو بات کرو معروف بات کرو. یعنی آہستہ سے کان میں کہنا کہ تم عدت پوری کر لو میں شادی کروں گا تم سے، اس طرح کی حرکت جائز نہیں ہے. اس سے اللہ روک رہے ہیں. شادی کا پیغام دینا ہے کہ تم سے میں شادی کروں گا، وہ عورت عدت میں ہے تو اس کو بتا دیں، اس کے تک پیغام پہنچا دیں، کوئی حرج نہیں. سرًا الا تقولوا قولا معروفا.
ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ عزم کرو نکاح کرنے کا اس عورت سے یہاں تک کہ وہ جو عدت کا پیریڈ ہے وہ گزر جائے، اس کے بعد نکاح ہوگا، اس دوران میں نکاح نہیں کرے گی وہ، نہ اس سے نکاح کرنا جائز ہے مرد کا، نہ اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، پھر دیکھیے اور جان لو اس بات کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو کچھ ہے اس سے پوری طرح واقف ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے بچو۔ کس سے بچو؟ اللہ کی ناراضگی سے بچو، جہنم سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، بخشنے والے ہیں، اور حلیم ہے، بردبار ہیں۔ یہ دو آیات جو ہم نے پڑھی، یہ اس کا تعلق نکاح بیوہ سے یا طلاق شدہ عورت سے نکاح کے حوالے سے تھا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 236، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ شادی کی بات پکی ہو گئی، لڑکے نے شادی کی رضامندی کا اظہار کر دیا، لڑکی نے شادی کی رضامندی کا اظہار کر دیا، اس لیے کہ شادی در حقیقت جو نکاح ہے، جو لفظ کہا جاتا ہے نکاح پڑھانا، یہ بالکل غلط لفظ ہے۔ نکاح پڑھانا کوئی چیز نہیں ہوتا، در حقیقت نکاح ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی اس شادی کے لیے اپنی مرضی کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر یہ نکاح ہو گیا۔ جس کو نکاح پڑھانا کہتے ہیں یا پڑھانے والا کہتے ہیں، وہ ایسی حالت میں لڑکی کو شوہر کے حوالے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی بیٹی کو تمہارے حوالے کیا تمہاری نکاح میں اتنے مہر کے بدلے میں۔ تو بہرحال یہاں جو معاملہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نکاح کا معاملہ طے ہو چکا، اور اس کے بعد تم نے طلاق دے دیا، یعنی تم نے اسے آزاد کر دیا عورت کو، اور ایسی حالت میں کہ تم نے اسے ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، یا اور نہ تم نے اس کا مہر طے کیا ہے، مہر طے بھی نہیں ہوا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ ایسا معاملہ آج کے ہم ماحول میں کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں ہی نے زبان دے دیا ایک دوسرے کو، اور پھر کسی وجہ سے لڑکے نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ آیت نمبر 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کوئی گناہ نہیں تم پر کہ اگر تم آزاد کر دو عورت کو اس نکاح کے بندھن سے جو ابھی شاید نہ ہوا ہو یا ہو بھی گیا ہو۔ اگر ہوا ہوتا تو یہ مہر طے ہو چکا ہوتا، میرا خیال ہے یہ نہیں ہوا ہے، اسی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، صرف زبان دیا گیا ہے۔ یا آج کے زمانے میں منگنی کا جو رسم ہوتا ہے شاید اس کو بھی لے لیں کہ کوئی گناہ نہیں تم لوگوں پر اگر تم نے طلاق دیا عورت کو جسے تم نے ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ تم نے جو مہر ہے وہ اپنے اوپر فرض کیا ہے، یعنی مہر کی رقم بھی ابھی طے نہیں کی گئی۔ تو کیا کرو؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو ان کو متاع کہتے ہیں زندگی گزارنے کے سامان کو، مال و متاع کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مَتِّعُوهُنَّ یعنی ان کو مال و متاع دو، ایسی عورت کو، ایسی عورتوں کو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت رکھتا ہے وہ اپنے مطابق، جو تنگی میں ہے وہ اپنے مطابق، یعنی یہ دو ان کو صرف ایسے کہہ دیا کہ جی میں نے فیصلہ کیا نہیں ہے، میں نے اب نہیں نکاح کرنا، لڑکے نے انکار کر دیا ہے، یہ کافی نہیں ہے، انہیں کچھ دو۔ دیکھیں یہ بہت اہم ہے، اس طرح کے معاملات میں دو خاندان میں چکلش ہوتی ہے، کیوں میری بچی سے شادی نہیں کیا اس لڑکے نے، میں تو نہیں چھوڑوں گا اسے، تو اس کو مال و متاع دے کر کے اس معاملے کو ختم کرو کہ تحفے میں لے جاؤ، جو بھی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق چیزیں، اور لے جا کے دو اور کہو بھائی کہ یہ ایسی ویسا سا معاملہ ہے، یہ ہم لوگوں کی طرف سے یہ تحفہ ہے آپ کے لیے اور بچی کے لیے، اور جو رشتہ توڑا گیا ہے، رشتہ ختم کیا گیا ہے، یہ جس لفظ طلاق ہی آ رہا ہے جو ختم کیا گیا ہے، اس کی کوئی وجہ، کوئی ناراضگی نہیں ہے، صرف
لڑکی کا اس کی سوچ ہے کہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو دے وہ متعوہن علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، جو وسعت رکھتے ہیں وہ اپنے مطابق، اور جو تنگی میں ہیں کم پیسے والے ہیں وہ اپنے مطابق، متاعً بالمعروف، پھر دوبارہ دہرایا گیا یہ اس طرح کی چیز کا دینا معروف طریقے سے، جو معاشرے میں، مہذب معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں رائج ہے اس کے مطابق۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے کس پر؟ محسنوں پر۔ محسن کون ہے؟ محسن سے اللہ محبت کرتے ہیں، محسنین سے اللہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت چاہتا ہے اس پر یہ حق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اگلی آیت 237، یہاں پر معاملہ ایک اور آ رہا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے کہ لڑکے نے طلاق دیا اس وقت جب کہ آج کے ماحول میں کہا جائے گا جب کہ اب نکاح ہو چکا ہو، پہلے نکاح ہو چکا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ نکاح ہو چکا اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح بھی ہو گیا، مہر بھی طے ہو گیا، شاید مہر دے بھی دیا گیا ہو، تو ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَسُّوهُنَّ، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو اس کے قبل کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے جو فریضہ ہے، مہر ہے، یہ شوہر کو دینا ہوتا ہے نا، شوہر پر بڑی ذمہ داریاں ہیں شادی کی، جو فریضہ تم نے اس کو فیصلہ کر لیا ہے، مہر طے ہو گیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا، تو نصف اس کا، اس مہر کا جو تم نے فرض کیا ہے عورت کو دینا ہے۔ مثال کے طور پر 50,000 روپے پر مہر، 50,000 روپیہ مہر کا رکھا گیا، تو ایسی حالت میں اس عورت کو 25,000 روپیہ دو، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سوائے اس کے کہ وہ عورت انکار کر دے، لینے سے درگزر کرے، کہے کہ بھائی میں نے معاف کیا، یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح، عقد نکاح کا جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کا ولی، وہ معاف کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے، کہے بھائی کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ جو آپ دے رہے ہیں، آپ اپنے لے لیں، تو ایسی حالت میں کوئی حرج نہیں۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب؟ جو تم نے مہر دیا ہے اسے، اس سے مت لو۔ مثال کے طور پر نکاح کے وقت مہر ادا کر دی گئی، ادا کرنے کا 50,000 روپے لڑکی کو دے دیا گیا، اس کے بعد ابھی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد شوہر فیصلہ کرتا ہے طلاق دینے کا، اس لیے کہ بھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس نے لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ویسی حالت میں وہ مہر کی رقم واپس نہ لے، پہلی بات تو یہ سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ تقوی سے قریب ہے۔ اگر وہ چاہے تو مہر کی آدھی رقم واپس لے سکتا ہے، اگر وہ باقی آدھی رقم اس کے گھر والے یا وہ عورت لینے سے انکار کر دیں، وہ بھی واپس کر دیں، تو ان کی مرضی ہے، کوئی حرج نہیں، دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ تم اسے معاف کر دو جو تم نے دیا ہے۔ ولا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ احسان، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور تم مت بھولو اس فضل کو جو تمہارے اور اس کے درمیان، تم لوگوں کے درمیان ہے، اس فضل کو مت بھولو۔ اللہ کی جو بھی فضل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں بندے کا، اور اللہ تعالیٰ جو انسان کو دیتے ہیں وہ سب فضل ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، پھر آ رہی ہے بات، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے دیکھ رہے ہیں۔ کیسے بچو گے بھائی، کیسے بچیں گے ہم لوگ؟ آیت نمبر 238، ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی اور بات آ جاتی ہے، آ گئی ہے اور بات۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 238 میں، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور خصوصاً
وسطی نماز کی، جو درمیانی نماز ہے۔ ظاہر ہے ایک وہ شخص جو اللہ کی جنت کے لیے واقعتاً اپنے اندر عزم رکھتا ہے، وہ تو اقامت نماز کو، اقامت صلاح کو تو ترک کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ عمومی حکم دے رہے ہیں سب کے لیے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی نماز کو وقت پہ ادا کرو۔ سوال کیا گیا آپ سے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے نا، سب سے افضل عمل ہے نا۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ اور پھر کون سا عمل، تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پوچھا گیا اور کون سا عمل، تو کہا گیا کہ ماں باپ کی فرما برداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس کی حفاظت کرو۔ یہاں پر یہ بتا دوں کہ نماز کا حکم تو قرآن میں نماز کے بارے میں ہدایت، نماز کے قائم کرنے کے سلسلے میں ہدایات قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہیں، بہت ہیں۔ لیکن نماز کا طریقہ تو کہیں نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن نماز کے اجزاء جو ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، جو بھی اس کے اجزاء ہیں، اس کا ذکر قرآن میں الگ الگ جگہوں پر آیا ہے۔ ان سب کو اکٹھا کر لیں تو وہ نماز کا پورا طریقہ مل جائے گا۔ یہاں پر کہا جائے، اشارہ ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو اللہ کے لیے قانت۔ قانت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تے سے ہے قانت، خیال رکھیے گا۔ تو سے ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے مایوسی، تے سے ہے اس کے معنی ہوتا ہے فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی اطاعت گزاری کے ساتھ، اللہ کے حضور ساکن کھڑے ہونا، یوں کرتے رہنا، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں، اسی کو خشوع کہتے ہیں نماز میں۔ تو قانتین، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، سب سے اچھی نماز وہ ہے، سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ اگر تمہیں خوف ہو، یعنی کوئی خوف و خطرہ کا معاملہ ہے، کہیں بھاگ رہے ہو تم، تو فَرِجَالًا، چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، اور رُكْبَانًا، اور یا سواری پر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس کی تعلیم دی گئی۔ یہاں ذکر کس کے لیے آ رہا ہے؟ نماز کے لیے، نماز کے لیے ذکر آ رہا ہے۔ سب سے افضل ذکر در حقیقت نماز ہی ہے، اس لیے کہ اس میں جسمانی عمل بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ یقیناً بہت اچھا ذکر ہے، لیکن اس سے افضل ذکر نماز ہے۔ تو اگر خوف کی حالت ہو تو ایسی حالت میں چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ٹرین پر سفر کر رہا ہوں، اگر اتر کے میں نماز پڑھوں گا، ابھی نماز کا وقت ہے، یہاں پر ٹرین 2 منٹ رکتی ہے، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہاں مغرب کی نماز کا اذان کا وقت ہو گیا ہے، اگر میں وہاں پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا، ٹرین چھوٹ جائے گی، میں کیا کروں گا؟ تو میں اپنی نماز اپنی سیٹ پر بیٹھا ادا کروں گا۔ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا رخ کدھر ہے، کدھر نہیں ہے، نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح خوف کے جنگ کی حالت میں، کہیں ہنگامی حالت ہے، بھاگ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، تو بھاگتے ہوئے نماز ادا کرو، چلتے ہوئے، سواری پر ہو، سواری پر چلتے ہوئے۔ جہاں تک نفل نماز کا تعلق ہے، یعنی فرض کی نماز کے علاوہ جو نمازیں ہیں، وہ تو سواری پر ادا 100% کی جا سکتی ہیں، عین سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ ادا کرتے رہے۔ سواری پر اپنے اونٹ پر ہوں یا گدھے پر ہوں، جس پر بھی سواری کر رہے ہوں، آپ نماز اس پر ادا کرتے تھے، نفل نمازیں۔ یہاں پر جس کا تعلق فرض سے نہیں ہے، فرض نماز آپ رک کے ادا کیا کرتے تھے، باقاعدگی سے قبلہ کی طرف رک کر کے وغیرہ وغیرہ جو طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس کی گنجائش نہیں تو چلتے ہوئے نماز ادا کرو، یا سواری پر ہو اس پر نماز ادا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اس طرح سے اللہ کی نماز ادا، اس طرح سے اللہ کے لیے نماز ادا کرو جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں ہوتے تھے جانتے، پہلے تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔
یہ بیچ میں نماز کے بارے میں جو آپ بات آ گئی، یہ شاید مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی اہمیت کے لیے آیا ہے کہ یہ جو عورتوں کے معاملے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی اتنی ہی اہم ہیں جیسے کہ نماز۔ یہاں پر کہا گیا صلاۃ الوسطی، بیچ کی نماز، اس کے بارے میں اقوال ہے۔ بہرحال جو زیادہ بہتر اقوال اس میں آتا ہے وہ عصر کی نماز کے حوالے سے آتا ہے، عصر کی نماز، اس لیے کہ بیچ میں اس کے پہلے دو نماز فجر اور ظہر کی گزر گئی، آگے مغرب اور عشاء کی نمازیں آ رہی ہیں، بیچ کی نماز عصر کی نماز ہوئی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر بار اور سارا ساز و سامان سب لٹ گیا، عصر کی نماز۔ بہرحال یہ دو آیات بیچ میں نماز کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور پھر آگے پھر آیت نمبر 241 میں آ جائیں۔ 241 میں طلاق دینے والے 241 یا 240 میں نے چھوڑ دیا شاید، 239 238 239 یہ تھی، اس کے بعد 240۔ یہ 240 جو ہے یہ اس کا تعلق بھی شوہر کے انتقال سے ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیوی کے معاملے میں، عورت کے معاملے میں یہ آیات ہیں۔ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا، وہ جو تم میں وہ لوگ جو وفات پا گئے، وہ ان کا وہ وقت آ گیا، چلے گئے دنیا سے، اور اپنی بیویاں چھوڑ گئے۔ وصیۃ لازواجہم متاعا الی حول غیر اخراج، تو یہ وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے ان کے گھر میں رہنا ہے نا، بغیر انہیں نکالے ہوئے 1 سال تک کے لیے، بغیر انہیں نکالے ہوئے، یعنی اب ایسی حالت میں لڑکے والے اس عورت کو عدت بھی وہیں گزارے گی اسی گھر میں، جو 4 مہینہ 10 دن ہیں وہ وہیں گزارے گی، اور اس کے بعد باقی جو ہے پیریڈ 1 سال کا وہ وہاں گزارے گی، وہ گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ عدت کے بعد نکل جائے خود ہی کوئی حرج نہیں، چلی جائے اپنے میکے چلی جائے، کوئی حرج نہیں۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف، جو اس کو اپنے لیے فیصلہ کرے اپنے میں معروف طریقے سے۔ معروف کا لفظ بار بار آ رہا ہے، معروف وہ ہے، عرف کہتے ہیں وہ چیز جو پہچانی جاتی جانی جاتی ہے، معروف طریقے سے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بیوہ ہو گئی عورت، وہ عدت کے دن پوری کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں، عدت پوری کرنے کے بعد اسے باقی ابھی 1 سال مکمل وہ رہنا چاہتی ہے وہ رہے گی، اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ اگر وہ اس کے بعد نکل جاتی ہے خود ہی اپنی مرضی سے فیصلہ کوئی کرتی ہے معروف، تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ اگلی آیت، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ کہاں ہم لوگ کرتے ہیں؟ اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع ہے، پھر وہی چیز آ گئی متاع کا لفظ، زندگی گزارنے کا ساز و سامان معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین، جو متقی ہیں ان پر یہ حق ہے، جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، جو جنت کے طالب ہیں، ان پر یہ حق ہے کہ طلاق شدہ عورت کو ساز و سامان دے کر کے اس کو رخصت کرو۔ اول تو یہ کہ وہ 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے، 3 قروء کا پیریڈ ہے، وہ تو شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور اس کے بعد جب وہ اسے تم آزاد کر رہے ہو تو اس کے ساتھ ساز و سامان دے کر کے اس کو آزاد کرو۔ وہ سب وہی بات آ گئی پہلے جیسے وہ آ چکی کہ جس کے پاس جتنی وسعت ہے اس کے مطابق اسے ساز و سامان دے کے اسے رخصت کریں۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر۔ ہم کرتے ہیں ایسا؟ حقاً علی المتقین، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، غور کریں، ان میں ایک ایک بات کے اندر حکمت ہے، بڑی حکمت ہے، عقل سے کام لیں، سوچیں، ایک ایک چیز کے اندر حکمت ہے۔ جتنی بھی ہدایات ملی ہیں یہاں پر وہ طلاق کے حوالے سے یا خانگی زندگی کے حوالے سے
ازواج اور زن و شو کے حوالے سے، اس میں ایک ایک بات کے اندر حکمت ہے۔ یہ معاشرے کو جوڑ کے رکھنے والی چیزیں ہیں، اگر اس طرح کیا جائے، معاشرے کو توڑنے والی شے نہیں ہے۔ منع کرو ٹھیک ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں 245 تک میں شاید آپ کو سنا سکوں۔ منع کرو ٹیل ہم زین۔ اچھا، آگے جو 2-3 آیات ہیں، میں اس لیے کہ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکل گئے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا کہ تم مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر تمہیں اللہ نے زندگی دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو صاحب فضل ہے لوگوں کے لیے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ آیت، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وبائی بیماریاں جہاں پھیلتی ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں موت کے خوف سے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر وبائی مرض پھیل جائے، وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں سے نہ نکلیں، اور جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، جو لوگ باہر ہیں اس جگہ سے وہاں نہ آئیں۔ تو یہ حکم ہے۔ یہ غالباً ویسا ہی معاملہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنے موت کے خوف سے بھاگے گھروں کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ۔ کیا ہے اس سے مراد؟ حقیقتاً مرنا ہے کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وضاحت کی ہے مفسرین نے۔ پھر انہیں کہا کہ تو زندہ ہو جاؤ، انہیں اللہ نے زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو صاحب فضل ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ منہ سے الحمدللہ کہنا اچھی بات ہے، لیکن در حقیقت شکر عملی شکر ہے۔ اگلی آیت ایک دیکھیں، یہاں پر بالکل موضوع بدل گیا۔ اگلی آیت پھر موضوع بدل رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، جو اللہ قرض دے گا اللہ کو، قرض حسنہ، قرض حسنہ کیا ہے؟ دے کر کے اور اس سے کوئی امید وابستہ نہیں رکھنا، یہ قرض حسنہ ہے۔ شادی کے موقع پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو سلامی دی جاتی ہے وہ قرض حسنہ ہے۔ اب وہ جب اس کے ہاں بیٹا بیٹی کی شادی ہوگی تو وہ ایسی حالت میں وہ بھی جو لوٹا دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں لوٹایا تو کوئی بات نہیں، میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو سلامی دے کر کے۔ تو بہرحال قرض حسنہ، اللہ جو قرض دے گا اللہ کو، قرض حسنہ، اللہ کے راستے میں قرض دینا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے راستے میں مال لگانا، یہ ہے اللہ کو قرض دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے، یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، بہت ہی زیادہ، کئی گنا اسے بڑھائیں گے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ روکتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں۔ ایسے مٹھی بند کرنا اور اللہ ہاتھ کھولنا، اللہ تعالیٰ دونوں کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 245، یہاں میں رک رہا ہوں۔ بیچ میں 3 باتیں آ چکی ہیں، درمیان میں نماز کا ذکر آ چکا، پھر یہاں پر وہ لوگوں کے بھاگنے کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد جنگ کا حکم پھر آیا کہ جنگ کرو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جنگ وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ دنیا کے لیے جنگ کرنا، دنیا کے حصول کے لیے جنگ کرنا، یہ ہرگز مطلوب نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اللہ کے لیے جنگ، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت۔ مسلمانوں کی ہر جنگ جہاد نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو زمین کے لیے لڑائی کر رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
اور پھر اس میں کہا گیا کہ اللہ کو قرض دو، اس جہاد کے سلسلے میں اپنا مال اپنی جان لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلے میں بہت کئی گنا بڑھا کے تمہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ روکنے والے بھی ہیں اپنی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کھول کے دینے والے ہیں بھی ہیں۔ اور پھر تم سب نے لوٹائے جانا ہے اللہ کی طرف۔ یہ بار بار یہ بات قرآن میں آئے گی، کیا لوٹائے جانا ہے یا تمہیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ہم لوگوں کا بیٹھنا، ہم لوگوں کا یہ ذکر جو ہم لوگوں نے کیا ہے قرآن سے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔